میرے مسلمان بھائیوں، کل جو ہے یہاں تک بیان ہوا تھا کہ امام علی مقام نے نماز فجر جو ہے ادا کر لی ہے۔ شب عاشوراء ختم ہو جاتی ہے اور یوم عاشوراء شروع ہو جاتا ہے۔ قیامت صغریٰ برپا ہو جاتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے زندگی کی آخری نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر لی۔ ادھر جو ہے عمرو بن سعد نے اپنے سپاہیوں کو جنگ کرنے کا حکم دے دیا، یعنی کوفیوں کے اندر جو ہے جنگ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ عمرو بن سعد کا یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ جنگ کے لیے ہر سپاہی جو ہے تیار ہو جائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز فجر ادا کر لی، اس کے بعد جو ہے میرے امام اتمام حجت کے لیے کوفیوں کو سمجھانے کے لیے، اپنا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے کوفیوں کے سامنے جو ہے تشریف لے جاتے ہیں، اور تشریف لے جانے کے بعد میرے امام نے جو ہے کوفیوں کے سامنے ایک خطبہ دیا۔ فرمایا، کیا یہ مشہور حدیث تمہیں نہیں پہنچی؟ میرے آقا امام علی مقام نے کوفیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ مشہور حدیث تم تک نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کہ تم دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آگ کی ٹھنڈک ہو۔ یہ میرے آقا امام علی مقام نے کوفیوں کو بتایا کہ کیا میرے نانا کا یہ فرمان میرے اور میرے بھائی کے بارے میں جو ہے کہ حسن اور حسین جو ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کیا یہ حدیث اے کوفیوں تم تک نہیں پہنچی؟ تو کوفیوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آگے میرے امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں میرا یہ فرمان جو ہے غلط لگتا ہے، جھوٹا لگتا ہے، تو سن لو، ابھی روئے زمین پر جو ہے میرے نانا کے صحابی موجود ہیں، تم حضرت جابر کے پاس چلے جاؤ، تم جو ہے ابو دردہ کے پاس چلے جاؤ، تم سعید بن خدری کے پاس چلے جاؤ۔ اس طریقے سے جو ہے ایک ایک نام لے کر جو ہے میرے امام نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے ابھی روئے زمین پر موجود ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ اور اس حدیث پاک کے بارے میں پوچھ لو کہ کیا میرے نانا نے یہ نہیں فرمایا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا امام علی مقام نے کوفیوں کے سامنے جو ہے آپ نے خطبہ دیا، مگر آپ کے خطبے سے جو ہے کوفیوں کا جو دل تھا وہ نرم نہیں ہوا، ان پر جو ہے کچھ اثر نہیں ہوا، ان پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اب انہی کوفیوں میں جو ہے ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے دل پر میرے امام کی بات کا اثر ہوا، یعنی 22,000 جو کوفی میدان کربلا میں آئے تھے
ان کے سامنے میرے آقا امام علی مقام نے خطبہ دیا، ان 22,000 میں جو ہے کسی کے بھی دل پر اثر نہیں ہوا، صرف ایک کے علاوہ۔ اور وہ شخص کون ہے معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں؟ وہ شخص جو ہے حر بن یزید تمیمی ہے، جس نے جو ہے میرے آقا امام علی مقام کو کربلا کی سرزمین پر رکنے پر مجبور کیا تھا۔ اس کے دل پر جو ہے میرے امام کی باتوں کا اثر ہوا، اور ایسا اثر ہوا میرے مسلمان بھائیوں کہ حر بن یزید تمیمی جو تھا اس کا جسم جو ہے وہ لرزنے لگا، وہ لرزنے لگا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حر بن یزید تمیمی جو ہے اس کے جسم میں کپکپی پیدا ہوئی ہے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، تمہارے جسم میں یہ کپکپی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ تو حر بن یزید نے کہا کہ میں آج ایسی منزل پر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں کہ ایک طرف جو ہے، ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جو ہے جہنم ہے، اور بیچ میں کھڑا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں جنت کی طرف جاؤں یا جہنم کی طرف جاؤں۔ اسی سوچ میں جو ہے میں ڈوبا ہوا ہوں، اور اسی وجہ سے جو ہے میرے جسم میں کپکپی پیدا ہوئی ہے۔ اب سنو میرے مسلمان بھائیوں، جب حر بن یزید نے یہ سامنے والے کو جواب دیا تو سامنے والے نے کہا کہ اے حر، میں تو تجھے کوفہ کا بہت بڑا بہادر سمجھتا تھا، مگر تیرے جسم میں تو آج اس طریقے سے کپکپی پیدا ہوئی ہے کہ جیسے تو ڈر رہا ہے، خوف میں ہے۔ تو حر نے کہا کہ ہاں، مجھے جو ہے جہنم کا خوف جو ہے ستا رہا ہے، میں ہرگز جو ہے جہنم میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں جو ہے امام علی مقام کے پاس جاتا ہوں۔ حر بن یزید تمیمی نے جو ہے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا لے کر جو ہے میرے آقا امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اب جب میرے آقا امام علی مقام کی بارگاہ میں حر بن یزید تمیمی پہنچا تو پہنچنے کے بعد عرض کیا کہ اے میرے آقا امام علی مقام، میں ہی وہ شخص ہوں کہ جن کی وجہ سے آج آپ کو جو ہے اس زمین پر قیام کرنا پڑا، میں نے ہی آپ کا راستہ روکا ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو میرے آقا امام علی مقام نے کہا کہ بالکل، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ حر بن یزید تمیمی نے معافی مانگی، توبہ کی، اور میرے آقا امام علی مقام سے کہا کہ اب جو ہے میں اپنے گھوڑے سے اسی وقت اتروں گا جب آپ کے قدموں پر قربان ہو جاؤں گا، جب آپ کے قدموں پر قربان ہو جاؤں گا تب جو ہے میں گھوڑے سے اتروں گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ہوا ایسا ہی کہ حضرت حر جو ہے اسی وقت گھوڑے سے اترے جب آپ نے جو ہے جام شہادت نوش کیا، جام شہادت نوش کیا، تب جو ہے آپ گھوڑے سے اترے۔ حضرت حر میرے آقا امام علی مقام کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جنگ کا جب آغاز ہوتا ہے، یعنی مرقع کربلا کا جب آغاز ہوا تو سب سے پہلے جو ہے جو میرے آقا امام علی مقام کے ساتھی تھے، جانثار ساتھی جو تھے، آپ سے جو محبت کرنے والے تھے، وہ جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ جب تک ایک بھی ساتھی جو ہے کربلا کی سرزمین پر موجود رہا، ایک بھی تیر جو ہے بنی ہاشم کے جسموں سے نہیں لگ سکا۔ اہل بیت کے جو افراد تھے
جو میرے آقا امام علی مقام کے صاحبزادے تھے، بھتیجے تھے، بھائی تھے، ان کے جسم پر ایک بھی تیر نہیں لگنے دیا میرے آقا امام علی مقام کے جانثاروں نے۔ ہر تیر کو جو ہے انہوں نے اپنے جسم پر لیا، ہر تیر کا وار جو ہے انہوں نے اپنے جسم پر لیا، تلوار کا وار، نیزے کا وار، برچھیوں کا وار، سب وار جو ہے میرے آقا امام علی مقام کے جانثار ساتھیوں نے جب تک اپنی جان کو قربان نہیں کیا تھا تب تک جو ہے کوئی بھی تیر میرے آقا امام علی مقام کے خیمے کی طرف نہیں آ سکا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ ایک ایک کر کے جو ہے جب ایک ایک شخص جو ہے رن میں جاتا، ادھر میرے آقا امام علی مقام کے خیمے سے ایک شخص جاتا، ادھر سے 2-3 آتے، ہر کسی نے جو ہے بہت ہی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بہت سارے جو ہے کوفیوں کو فی نار جہنم کیا، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں یہ میرے آقا امام علی مقام کے جو غلام تھے وہ اس قدر بہادری سے لڑے، اس قدر بہادری سے لڑے کہ کوفیوں کے اندر جو ہے ایک زلزلہ بپا ہو چکا تھا، ان کے اندر جو ہے انقلاب آ چکا تھا، ان کے اندر خوف پیدا ہو چکا تھا۔ وہ میرے آقا امام علی مقام سے، وہ میرے آقا امام علی مقام کے غلاموں سے خوف کھا رہے تھے اور یہ کہنے پر مجبور تھے کہ اگر ان کا پانی اور دانہ 3 دن سے بند نہ ہوتا تو پورا کوفہ جو ہے، پورا شام جو ہے ان کے مقابلے پر آ جاتا، پھر بھی جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب ایک ایک جانثار جو ہے جام شہادت کو نوش کر لیتا ہے، اب جو ہے خیمے کے اندر جب کوئی بھی جانثار غلام نہیں بچا تو اب جو ہے مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے وہ جو ہے رن میں آتے ہیں کوفیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، انہوں نے جو ہے جام شہادت کو نوش کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اولاد علی رن میں آتی ہے اور جام شہادت جو ہے نوش کرتے چلے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے سب جو ہے اس طریقے سے میرے مسلمان بھائیوں نمبر آ جاتا ہے حضرت قاسم کا، حضرت قاسم کا۔ اور یہ حضرت قاسم جو ہے حضرت امام حسن کے بیٹے، حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں۔ جب ان کا نمبر آتا ہے، حضرت قاسم ابھی نوجوان ہیں، آپ کی عمر جو ہے 19 سال بتائی جاتی ہے، 19 سال بتائی جاتی ہے، اور آپ جو ہے بہت ہی حسین و جمیل ہے۔ آپ جب میرے آقا امام علی مقام کی بارگاہ میں اجازت کے لیے حاضر ہوئے کہ اے میرے آقا مجھے بھی جو ہے اجازت دی جائے، میں بھی جو ہے رن میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی جو ہے کوفیوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، میں بھی جو ہے کوفیوں کو فی نار جہنم کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ تو میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے تم ہی تو ہو میرے بھائی کی آخری نشانی، میں تمہیں کیسے رن میں بھیج دوں، کیونکہ رن میں جو بھی جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا، وہ تلواروں کے زخم کھاتا ہے، وہ تیروں کے زخم کھاتا ہے اور پھر جو ہے وہ راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے، میں کیسے تمہیں جو ہے اجازت دے دوں۔ مگر حضرت قاسم جو ہے بار بار اصرار کرتے رہے، ضد کرتے رہے کہ نہیں مجھے جو ہے اجازت دی جائے۔ آخر میرے امام نے جو ہے اجازت دے دی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت قاسم کو جو ہے جام شہادت نوش کرنے کی کتنی جلدی تھی کہ آپ نے اپنے جسم پر جو ہے زرہ نہیں لگائی، آپ صرف جو ہے لباس میں ہی جو ہے رن کے میدان میں پہنچ گئے۔ اور جب آپ
रन के मैदान में पहुंचे हैं, और जब आप रन के मैदान में पहुंचे हैं तो आपके हुस्न जमाल की वजह से करबला के जर्रात जो है, जो कल तक, जो कुछ देर पहले तक जुल्मात के अंधेरे में डूबे हुए थे, वो हजरत कासिम के नूर से जो है जगमगाने लगे। हजरत कासिम ने जो है एक बुलंद आवाज में जो है कूफियों को ललकारते हुए कहा कि ऐ अम्र बिन साद, तेरी फौज के अंदर जो सबसे ज्यादा बहादुर हो उसे मेरे मुकाबले में भेज दे, उसे मेरे मुकाबले में भेज दे। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, अम्र बिन साद ने जो है एक पहलवान की तरफ इशारा किया जिसका नाम जो है अरज़क बताया गया है, उसकी तरफ इशारा किया तो उसने कहा कि ऐ अम्र बिन साद, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं ऐसा पहलवान हूं कि मेरे अंदर जो है 1000 आदमियों की ताकत है, और तू मुझे जो है इस बच्चे के मुकाबले में भेज रहा है। तो अम्र बिन साद ने कहा कि ऐ अरज़क, तुम इसे पहचानते नहीं, ये वो है जो हजरत इमाम हसन का बेटा है, और हजरत इमाम हसन जो है हजरत अली के बेटे हैं। हजरत कासिम की रगों में जो है हजरत अली का खून बह रहा है, और हजरत अली की बहादुरी जो है वो मशहूर है, इसलिए तुम जो है इस हजरत कासिम को मामूली ना समझो, ये अपने वक्त का जो है बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत बड़ा बहादुर है। ऐ अरज़क, तू इसके मुकाबले में जा, मगर वो मुकाबले में नहीं आता है। उसने कहा कि ऐ अम्र बिन साद, मेरे कई बेटे जो है इसमें मौजूद हैं, यानी करबला की सरजमी पर इस वक्त मौजूद है, अगर तू इजाजत दे तो मैं उन्हें जो है मुकाबले में भेज दूं। तो अम्र बिन साद ने कहा कि ठीक है। तो इसने जो है अपने बड़े बेटे को हजरत कासिम के मुकाबले में भेज दिया। अब हजरत कासिम के मुकाबले में जब ये आता है तो हजरत कासिम ने जो है एक ही झटके में इसे फीनारे जहन्नम कर दिया। अब उसका दूसरा बेटा आता है, वो भी जो है ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया हजरत कासिम के मुकाबले में, उसे भी जो है हजरत कासिम ने फीनारे जहन्नम कर दिया। इसी तरीके से उसका तीसरा भी बेटा आता है, उसे भी जो है हजरत कासिम ने फीनारे जहन्नम कर दिया। अब ये अरज़क जो दूर से बैठा हुआ तमाशा देख रहा था, मुकाबिला देख रहा था, इसके अंदर जो है गजब पैदा होता है। ये गुस्से में जो है कूदते हुए हजरत कासिम के मुकाबले में आ जाता है, और जब हजरत कासिम के मुकाबले में आया तो अपनी जो है ताकत का इजहार करते हुए कहता है कि ऐ नौजवान, तू मुझे नहीं पहचानता, मैं अभी जो है तुझे एक ही झटके में जो है तुझे जो है मैं शहीद कर दूंगा। मगर हजरत कासिम ने कहा कि तुम्हारी बहादुरी का चर्चा इराक और शाम में होता होगा, मगर मेरी रगों में जिनका खून है उनका चर्चा जो है पूरी दुनिया में होता है, उनका चर्चा पूरी दुनिया में होता है। अब हजरत कासिम ने जो है जब अरज़क का मुकाबिला किया है तो पहले तो कुछ देर तक जो है जंग चलती रही। हजरत कासिम ने कहा कि तू अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता है, मगर अपनी जीन जो है कसना नहीं जानता। जैसे ही उसने अपने सर को झुकाया जीन को देखने के लिए, हजरत कासिम ने जो है एक ऐसा वार किया उसके ऊपर कि उसका जिस्म जो है दो टुकड़ों में तब्दील हो जाता है, दो हिस्सों में बढ़ जाता है, और वो फीनारे जहन्नम हो जाता है। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, अब हजरत कासिम जो है फिर दोबारा जो है इमाम अली मकाम की बारगाह में तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं कि ऐ चचा जान, अगर पानी के चंद घूंट जो है मुझे मिल जाए
تو میں سارے کوفیوں کو جو ہے فینارے جہنم کر دوں گا۔ مگر امام عالی مقام کے خیمے میں پانی کا ایک بھی قطرہ نہیں ہے۔ میرے امام نے کہا کہ اے میرے بیٹے تھوڑی دیر اور صبر کرو، نانا جان جو ہے حوض کوثر پر جامع کوثر جو ہے لے کر کھڑے ہیں، تھوڑی دیر اور انتظار کرو۔ اب حضرت قاسم پھر جو ہے دوبارہ رن میں جاتے ہیں، جنگ کے لیے جاتے ہیں۔ اب کوفیوں نے کیا کیا؟ چاروں طرف سے جو ہے حضرت قاسم کو گھیر لیا۔ اب تیروں کی تلواروں کی جو ہے بوچھار ہونے لگی، آپ کا پورا جسم جو ہے لہو لہان ہو جاتا ہے، یعنی ہر جگہ جو ہے تیر اور تلوار کے زخم کی وجہ سے پورا جو ہے آپ کا جو لباس مبارک تھا وہ خون خون ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیزہ جو ہے آپ کے سینے پر آ کر لگتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد پھر حضرت امام حسین کو آواز دیتے ہیں۔ میرے آقا امام علی مقام رن کے میدان میں پہنچتے ہیں اور حضرت قاسم کو جو ہے اپنے قبضے میں لیتے ہیں اور ان کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، چہرے سے گرد و غبار کو صاف کیا تو حضرت قاسم نے جو ہے اپنی آنکھ کو کھول دیا اور میرے آقا امام علی مقام کا آخری دیدار کیا، اور آخری دیدار کرنا تھا کہ آپ کی روح جو ہے پرواز کر جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے مسلمان بھائیو، حضرت قاسم کی شہادت کے بعد جو ہے حضرت عباس علمبردار آپ جو ہے رن کے میدان میں آتے ہیں، اور کس وجہ سے آتے ہیں، کس طریقے سے آتے ہیں معلوم ہے؟ میرے آقا امام علی مقام کے خیمے میں پانی تو تھا نہیں، اور خیمے کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جو پیاس کی وجہ سے جو ہے تڑپ رہے تھے، جو پیاس کی وجہ سے بہت ہی پریشان تھے۔ تو جب میرے آقا حضرت عباس نے بچوں کی پیاس دیکھی، آپ سے رہا نہیں گیا، آپ نے مسکیزے کو اٹھا لیا اور کہا کہ میں سکینہ کے لیے پانی لے کر آؤں گا، میں سکینہ کے لیے، علی اصغر کے لیے پانی لے کر آؤں گا تاکہ ان کی پیاس جو ہے بجھائی جا سکے۔ حضرت عباس نے جو ہے جب مسکیزے کو لیا اور رن میں جانے کی تیاری کرنے لگے، میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ میں پانی لینے کے لیے نہر فرات پر جا رہا ہوں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ادھر نہر فرات پر پہلے دن تو 500 کا پہرا تھا، مگر جس دن جنگ ہو رہی تھی اس دن جو ہے نہر فرات پر 2000 سپاہیوں کا پہرا لگا دیا گیا تھا۔ اب حضرت عباس نے جب کہا کہ میں نہر فرات سے جو ہے پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں، تو میرے آقا امام علی مقام نے کہا کہ اے میرے بھائی آپ ہرگز نہ جائیں، کیونکہ آپ ہی میری طاقت ہے، اگر آپ چلے گئے تو مجھے حوصلہ کون دے گا، مجھے حوصلہ کون دے گا؟ مگر حضرت عباس نے کہا کہ نہیں بھائی، میں جاؤں گا، نہر فرات پر جاؤں گا، میرے آقا امام علی مقام، میں نہر فرات پر جاؤں گا اور پانی لے کر آؤں گا اور اپنی سکینہ کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ جب بہت جو ہے حضرت عباس نے بار بار جو ہے التجا کی تو میرے آقا امام علی مقام نے جو ہے اجازت دے دی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عباس جو ہے جب مسکیزہ لے کر نہر فرات کی طرف چلتے ہیں تو کوفیوں کے اندر ایک شور بپا ہو جاتا ہے کہ عباس جو ہے نہر فرات تک نہ پہنچ پائے، عباس نہر فرات تک نہ پہنچ پائے۔ مگر یہ حضرت عباس بھی کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے،
معلوم ہے جب حضرت عباس کی تلوار چل رہی تھی ایک ایک وار میں جو ہے 80 سر اڑ رہے تھے، ایک ایک وار میں 80 سر اڑ رہے تھے۔ ایسے بہادر کا نام جو ہے عباس ہے، ایسے بہادر کا نام عباس ہے۔ حضرت عباس جو ہے کوفیوں کو ہیرے اور مونی کی طرح کاٹتے ہوئے جو ہے بہت تیزی کے ساتھ نہر فرات تک پہنچ جاتے ہیں، نہر فرات تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب حضرت عباس نہر فرات تک پہنچتے ہیں تو آپ نے اپنے گھوڑے کا پیر جو ہے نہر فرات میں ڈال دیا اور مشکیزے میں پانی کو بھرا، اور بھرنے کے بعد جو ہے مشکیزے کو لٹکا لیا اور سوچا کہ لاؤ میں بھی جو ہے پانی پی لوں۔ مگر جیسے ہی میرے عباس نے چلو میں پانی کو لیا ہے، آپ کو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، آپ کو علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، آپ کے خیمے میں پیاسے لوگوں کی پیاس جو ہے یاد آ گئی۔ آپ نے فوراً جو ہے پانی کو پھر نہر فرات کے حوالے کر دیا، پھر آپ نے پانی کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ آپ نے گھوڑے کو اشارہ کیا کہ اے گھوڑا تو پانی پی لے، مگر گھوڑے نے بھی جو ہے ایک جھرجھری لیتے ہوئے اپنے سر کو ہلا دیا۔ معلوم کیا ہوا کہ گھوڑا بھی جانتا تھا کہ امام علی مقام کے خیمے میں لوگ پیاسے ہیں، اس لیے اس نے بھی جو ہے وفاداری کرتے ہوئے نہر فرات کے پانی کو اپنے منہ میں نہیں لیا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، اب جب حضرت عباس نے پانی بھر لیا اور مشکیزہ آپ لٹکا کر واپس پلٹتے ہیں تو ادھر جو ہے کوفیوں نے آپ کو چاروں طرف سے جو ہے گھیر لیا، اور چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد آپ پر جو ہے ایک ساتھ چاروں طرف سے حملہ ہو جاتا ہے۔ مگر حضرت عباس کی جو تلوار تھی وہ اتنی تیز چل رہی تھی کہ کوفی جو ہے آپ کے سامنے ٹھہر نہیں پا رہے تھے۔ اس طریقے سے جو ہے آپ پر تیریں برسائی جا رہی تھی اور نیزے جو ہے چلائے جا رہے تھے، مگر آخر میرے مسلمان بھائیوں ایک بدبخت نے جو ہے پیچھے سے آپ کے دائیں ہاتھ پر ایسا وار کرتا ہے کہ آپ کا دایاں ہاتھ جو ہے شہید ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے مشکیزے کو جو ہے بائیں کندھے پر لٹکا لیا، پھر ایک بدبخت نے جو ہے ایسا وار کیا کہ آپ کا بایاں ہاتھ بھی شہید ہو گیا۔ اب میرے امام حضرت عباس نے جو ہے مشکیزے کو دانتوں سے دبایا، مشکیزے کو دانتوں سے دبایا، اور آپ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے میں خیمہ حسین تک پہنچ جاؤں۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، ابھی خیمہ حسین جو ہے تھوڑے سے فاصلے پر بچا ہوا تھا، یعنی تھوڑا فاصلہ اور باقی رہ گیا تھا۔ اتنے میں جو ہے ایک نیزہ ایسا آتا ہے کہ جو مشکیزے کو چیرتا ہوا وہ حضرت عباس کے سینے میں آ کر پیوست ہو جاتا ہے، اور جب وہ نیزہ حضرت عباس کے سینے میں پیوست ہوا تو حضرت عباس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور وہیں سے جو ہے اپنے آقا حضرت امام علی مقام کو آواز دیتے ہیں۔ میرا امام جو ہے رن میں جاتا ہے اور حضرت عباس کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، اور جب میرے آقا امام علی مقام نے حضرت عباس کے سر کو اپنے زانوں پر لیا ہے، معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں حضرت عباس نے اپنی آنکھ کو کھول دیا، حضرت عباس نے اپنی آنکھ کو جو ہے کھول لیا، اور کھولنے کے بعد جو ہے جب میرے آقا امام علی مقام کے چہرے کو دیکھا تو حضرت عباس جو ہے مسکرانے لگے، حضرت عباس مسکرانے لگے۔ تو میرے آقا امام علی مقام نے پوچھا کہ اے میرے بھائی اس وقت مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ میں بہت ہی نصیب والا ہوں، مقدر والا ہوں کہ میرا اگر کسی کو آخری دیدار ہو رہا ہے
تو میرے آقا امام حسین کا ہو رہا ہے، اور دیکھو میرے بھائی، میرے نانا جو ہے آ چکے ہیں، میرے بابا آ چکے ہیں مجھے لینے کے لیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹا اب آ جا اور زیادہ دیر نہ کر۔ یہ جامع کوثر جو ہے میرے آقا لے کر حضرت عباس کو بلا رکھے ہیں، اس لیے جو ہے حضرت عباس مسکرا رکھے ہیں، اور مسکراتے مسکراتے جو ہے آپ نے دنیا کو لبیک، دنیا کو چھوڑ دیا، اور میرے آقا کی آواز پر جو ہے آپ نے لبیک کہا۔ آپ کے جسم سے جو ہے روح پرواز کر جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے جامع شہادت کو نوش کر لیا۔ جب آپ نے جامع شہادت کو نوش کر لیا، میرے امام نے فرمایا کہ آج میری کمر جو ہے ٹوٹ گئی، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور میرے آقا امام عالی مقام نے جو ہے حضرت عباس کے لاش مبارک کو لیتے ہیں اور لا کر جو ہے خیمہ کے قریب رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اگر میرے کہنے سننے میں یا لوگوں کے سننے میں کسی بھی طرح